بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ مقام سجین کیا ہے اور مقام علیین کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور سب سے پہلے ہم مقام سجین کو بیان فرمائیں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، بے شک کافروں کے نامہ اعمال سجین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین مقام کیا ہے۔ سجین سجنا سے مشتق ہے، اور سجنا کا معنی ہے حبس، قید، اور قاموس میں ہے کہ سجین بروزن سکین، دوامی سخت قید ہے۔ اخفش نے کہا سجین سجنا سے بروزن فعیل ہے، جیسے شریب بہت پینے والا، فسیق بڑا فاسق، ایسے ہی سجین سخت قید۔ اکرمہ نے کہا کہ ایت لفی سجین میں سجین سے مراد ذلت اور گمراہی ہے۔ حقیقت میں فجار کے کتب اعمال ان کی قید ذلت اور گمراہی کے موجب ہیں، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے کافر اور فاسق قید ذلت اور گمراہی میں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کافروں کی روحیں ان کے اعمال سجین میں ہیں۔ سجین 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے، جس کے نیچے کافروں کی روحیں اور نامہ اعمال ہیں۔ جس کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کو بالکل مہلت نہیں دیتے اور فوراً اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے لے جاتے ہیں، اور اس کو عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس کو وہ شر دکھاتے ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اور پھر اس کو 7ویں زمین تک اتارتے ہیں، اور یہی مقام سجین ہے۔ اور فرشتے اسی مقام میں اس کا نامہ اعمال رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجین جہنم میں ایک کھوکھلا کنواں ہے۔ احادیث اور آثار سے ظاہر ہے کہ سجین اس مقام کا نام ہے جہاں پر کفار کا رجسٹر ہے۔ سجین میں کفار کا رجسٹر ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال وہاں رکھے جاتے ہیں، یا یہ معنی ہے کہ کافر جن و انس کے نامہ اعمال کی ایک کتاب ہے جس میں سب اعمال نامے جمع کیے جاتے ہیں۔ سجین کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کافروں کی روحیں وہاں پر بند کر دی جاتی ہیں۔ سجین 7ویں زمین کے نیچے ایک قید خانہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ ابن منذر، طبرانی اور ابو الشیخ نے حمزہ بن حبیب کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ آقا علیہ السلام سے ارواح اہل ایمان کے متعلق دریافت کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی روحیں جو نیکوکار ہیں، اہل ایمان جو ہیں، ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ مقام سجین میں بند کر دی جاتی ہیں۔ بغوی نے اپنی سند سے بروایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجین 7 زمینوں کے نیچے اور علیین 7 آسمانوں پر عرش کے نیچے ہے۔ مومنوں اور کافروں کی موت کے تذکرہ میں حضرت برا بن عازب کی طویل ترین حدیث میں مرفوعاً آیا ہے کہ کفار کے سلسلہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان کے لیے یعنی کہ کفار کی جو روحیں ہیں، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کتاب یعنی کفار کے نامہ اعمال کو نچلی زمین کے اندر لکھ لو، چنانچہ اس کی روح دور پھینک دی جاتی ہے۔ بغوی نے شبربہ بن عطا کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قاب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور فرمایا،
کہ ان کتاب الفجار لفی سجین کی تشریح بیان فرمائیے، تو آپ نے بیان فرمایا فاجر یعنی کافر کی روح کو آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے، مگر آسمان اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، پھر زمین کی طرف اس کو اتارا جاتا ہے، زمین بھی اس کو لینے سے انکار کر دیتی ہے، آخر 7 زمینوں کے نیچے اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے مقام سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ مقام ابلیس کے ایک جو فوج ہے، ابلیس کی فوج کے نیچے واقع ہے یہ مقام سجین۔ سجین سے اس کے لیے ایک کاغذ لیا جاتا ہے اور اس میں لکھ کر مہر لگا کے ابلیس کی فوج کے نیچے ایک مقام پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن بوقت حساب تباہی کی شناخت ہو سکے۔ قلبی کا قول ہے کہ سجین 7ویں نچلی زمین کے نیچے ایک سبز پتھر ہے، آسمانوں کی سبزی اسی کے عکس کی وجہ سے ہے، اس کے نیچے کافروں کی کتاب رکھ دی جاتی ہے۔ بہقی نے اپنی کتاب دلائل میں حضرت عبداللہ بن سلام کا قول نقل کیا ہے کہ جنت 7ویں آسمان میں اور دوزخ 7ویں نچلی زمین میں ہے۔ زجاج نے کہا سجین ان چیزوں میں سے ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ ابن جرائر نے تفسیر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کیا گیا قیامت کے دن جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 7ویں زمین سے اس کو لایا جائے گا، اس کی لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ جب انسانوں سے اس کا فاصلہ 1000 سال کی مسافت کے برابر رہ جائے گا تو وہ ایک دم کھینچے گی، یعنی کہ سانس لے گی، جس سے ہر مقرر فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزانو ہو کر کہے گا ربی نفسی نفسی۔ بس اللہ رب العزت سے ہم التجا کرتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ وہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا روز قیامت، تو اے اللہ ہمیں اس سختی سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ حضور علیہ السلام کے صدقے سے وسیلے سے اے اللہ امت محمدی پر رحم فرمانا، کرم فرمانا، فضل فرمانا، اور ہمیں جہنم کی آگ سے کوسوں دور رکھنا کہ ہمارے کانوں تک اس کی آہٹ بھی نہ آئے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی ہمیں بچانے والا نہیں، اور تیرے سوا کوئی رحیم نہیں، تیرے سوا کوئی کریم نہیں، اور تیرے سوا کوئی غفور بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔